صحت و بیماری کے تغیرات سے عبرت دلانے کا سامان کریں اور حلال و حرام بیان کریں، اور اطاعت کرنے والوں اور نافرمانوں کے لیے جو بہشت و دوزخ اور عزت و ذلت کے سامان اللہ نے مہیا کیے ہیں دکھلائیں۔ احمده الى نفسه كما استحمد الى خلقه وجعل لكل شيء قدرا ولكل قدر اجلا ولكل اجل كتابا۔ میں اس کی ذات اقدس کی اسی طرح حمد کرتا ہوں جس طرح اس نے بندوں سے مطالبہ کیا ہے، اور ہر شے کی ایک مقدار معین ہے، اور ہر قدر کی ایک مہلت رکھی ہے، اور ہر تحریر کی ایک میعاد معین کی ہے۔ قرآن کی فضیلت۔ فالقرآن آمر زاجر وصامت ناطق حجة الله على خلقه أخذ عليه ميثاقهم وارتهن عليه أنفسهم أتم نوره وأكمل به دينه۔ دیکھو، قرآن امر کرنے والا بھی ہے اور روکنے والا بھی، وہ خاموش بھی ہے اور گویا بھی، وہ مخلوقات پر پروردگار کی حجت ہے جس کا لوگوں سے عہد لیا گیا ہے، اور ان کے نفسوں کو اس کا پابند بنا دیا گیا ہے۔ مالک نے اس کے نور کو تمام بنایا ہے اور اس کے ذریعے دین کو کامل قرار دیا ہے۔ وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه۔ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت اپنے پاس بلایا ہے جب وہ اس کے احکام کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے چکے تھے، لہذا پروردگار کی عظمت کا اعتراف اس طرح کرو جس طرح اس نے اپنی عظمت کا اعلان کیا ہے کہ اس نے دین کی کسی بات کو مخفی نہیں رکھا ہے۔